کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ان کو دلوائیں گے، لیکن اس کے لیے پہلے یہاں پر بات ہوئی ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں معاشی استحکام لے کے آنا ہوگا، ہمیں سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ایک بچہ بھی بتائے گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہے، اور ہندوستان ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی میلی آنکھ نکال کر پاؤں تلے روننے کی پاکستان کے پاس طاقت ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تمام اپنے اختلافات کو ہم بالائے طاق رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کی اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے سفارتی کاوشیں زوروں پر لے جائیں، معاشی استحکام لے کے آئیں۔ انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا، اور سید علی گیلانی کی روح جو آج بھی قبر میں تڑپ رہی ہوگی اس کو سکون پہنچے گا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمان پیدا کیا، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں، بے پناہ وسائل دیے ہیں، بے پناہ وسائل۔ اس لیے کشمیریوں کا وادی میں کشمیریوں کا گلہ جائز ہے کہ پاکستان کے عوام ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے عوام ہوں یا خلیج کے عوام ہوں، یہ تمام اربوں مسلمان اگر ہمارے لیے یک سوئی کے ساتھ کام کریں اور ایک آواز اٹھائیں اور اپنی آواز میں طاقت پیدا کریں، تو پھر وہ دن دور نہیں جب وہاں پر ایک ایک ظلم کا حساب اس طرح لیا جائے گا کہ کشمیر کے اندر استفاضہ برائے سے وہ وہاں پر آزادی حاصل ہوگی اور وہاں پر ان کا حق ملے گا، اور وہ کھڑے ہو کر وہ دنیا کی ایک طاقت بن جائیں گے۔ اس لیے میں آج کو آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں اپنی طرف سے، مخلوط حکومت کا سربراہ، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف سے، کہ اس خدائے بزرگ و برتر کو میں یہ گواہ بنا کر کہتا ہوں، جن ابھی میرے کمرے میں بات ہو رہی تھی کہ ایک سازش چلی کہ 20 سال مؤخر کر دیا جائے، یہ بات ابھی کمرے میں بعض لوگوں نے کی میرے ساتھ کہ 20 سال پلیبسائٹ کشمیر میں مؤخر کر دیا جائے۔ اس سے بڑی سازش اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی سیاستدان، نہ کوئی فوجی، نہ کوئی سپاہی اس طرح کی بات سوچ نہیں سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ کام لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکمت اور مشاورت کو ہم اپنا مشعل راہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تقویٰ کرتے ہوئے اپنی تمام قوتیں بروئے کار لائیں گے، تو انشاءاللہ کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ان کو دلوائیں گے، لیکن اس کے لیے پہلے یہاں پر بات ہوئی ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں معاشی استحکام لے کے آنا ہوگا، ہمیں سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ایک بچہ بھی بتائے گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہے، اور ہندوستان ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی میلی آنکھ نکال کر پاؤں تلے روننے کی پاکستان کے پاس طاقت ہے، لیکن اگر کشمیر کو آزادی دلانی ہے تو اس طاقت کے ساتھ معاشی طاقت کو ساتھ بنانا ہوگا، اور انشاءاللہ میں نے جس طرح کہا کہ بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، جب کشمیر کی بات آتی ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر یہ وہاں پر منطق چلتا ہے۔ اگر آپ نے کشمیریوں کو ان کا حق دلانا ہے اور ان کے خون کی آبیاری کرنی ہے، اس کے خون کی پاسداری کرنی ہے، اس ننھے
منہ بچے کو اس کا حق دلانا ہے، ہزاروں لاکھوں ماؤں جن کے سپوتوں نے وہاں پر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کا حق دلانا ہے، تو پھر پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور یہ ضرور، آج میں یہاں پر کوئی سیاسی تقسیم کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، آج میں یہاں پر آپ کے سامنے بطور وزیر اعظم نہیں، پہلے ایک پاکستانی کے طور پر کھڑا ہوں، اس کے بعد پاکستان کے مخلوط حکومت کے میں وزیر اعظم کے طور پہ کھڑا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تمام اپنے اختلافات کو ہم بالائے طاق رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کی اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے سفارتی کاوشیں زوروں پر لے جائیں، معاشی استحکام لے کے آئیں، ملک کے اندر سادگی پیدا کریں، کفایت شعاری سے کام لیں، قربانی دیں، احسار کے جذبے سے کام لیں، تو وہ پھر دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پھر یہ جو کشمیر ہے اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ایک دن آزاد ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ واقعی مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جنوبی سوڈان جو ہے وہ ایک مذہبی بنیادوں پر علیحدہ ہو جائے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسٹ تیمور کو اس ملک سے علیحدہ کر کے ایک آزاد ملک بنا دیا جائے؟ اور اس طرح کی دوسری مثالیں جو میں نے دی ہیں، اور کشمیری جو ہیں وہ کشمیر میں تڑپتے رہیں، دن رات ان کے اوپر گولیاں پڑیں، وہ شہید ہوں، ان کی بے عزتی کی جائے، ان کی عزت کو تار تار کیا جائے، اور اقوام عالم چھوڑے مسلمان جو ممالک ہیں وہ خاموش رہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا تھا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے، وہ اقوام عالم میں، عالم اسلام میں اس کا جھنڈا بلند ہو۔ وہ مثال ہے کہ دیر آئے درست آئے، بہت دیر ہو گئی، کوئی شک نہیں، پلوں سے پانی بہت بہہ گیا، کوئی شک نہیں، لیکن آج بھی اگر پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر صاحب، اور یہاں پر میرے کشمیری بھائی بیٹھے ہیں، آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں، یہاں پر فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں، آج بھی اگر ہم صمیم قلب سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کو آزادی دلانی ہے، تو خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آگے بڑھ کے ہماری مدد کریں گے اور کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے، اس سے پہلے چلے جائیں تو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ 1000 سال ہم گھاس کھائیں گے لیکن کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ پھر نواز شریف صاحب نے 1998 میں ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کی تمام اداروں کے ساتھ مل کر ایک ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا۔ بل کلنٹن صاحب نے $5 ارب کی پیشکش کی تھی، مگر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب صدر بل کلنٹن، بہت مہربانی آپ کی، لیکن مجھے اپنی قوم کا مقدر اور پاکستان کے جو اعلی و عرفہ جو مقاصد ہیں مجھے اس کی تکمیل کرنی ہے، بڑی مہربانی، یہ $5 ارب مجھے نہیں چاہیے۔ پھر واجپئی فروری 99 میں لاہور آئے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، لاہور آئے اور وہاں سے پھر وہ مینار پاکستان گئے، اور وہاں پر یوں گویا ہوا کہ پاکستان بنتے وقت ہمارے دلوں پر بہت گھاؤ لگے تھے، لیکن آج ہم پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ لاہور جو ایکارڈ ہوا، انہوں نے نواز شریف صاحب سے وعدہ کیا کہ 1 سال میں ہمیں کشمیر کا مسئلہ طے کرنا ہوگا، وگرنہ آئندہ آ کے بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ریسٹ از ہسٹری۔ میں اس وقت کسی بھی ایسی بات سے پرہیز کروں گا جس سے کہ دل آزاری ہو، وگرنہ کھٹمنڈو میں کیا ہوا تھا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ہمیں ایک طرف کر کے ماضی میں رہنے کے بجائے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے
ہم اگر آگے بڑھیں گے میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا، اور سید علی گیلانی کی روح جو آج بھی قبر میں تڑپ رہی ہوگی اس کو سکون پہنچے گا۔ یاسین ملک کو تہاڑ جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور محترمہ آسیہ اندرابی کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ وہ ایک نہیں، اس طرح کی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں جو آج ہر گھر میں کشمیر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کشمیری بجا طور پر آج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان نے ادھار چکانا ہے، پاکستان نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، لیکن یہ ذمہ داری انشاءاللہ تبھی ادا ہوگی جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں پھر یکجاں دو قالب ہونا ہوگا۔ آج جس طرح اس اسمبلی میں ایک بڑا شاندار مظاہرہ ہوا ہے یکجہتی کا، ایک ہونے کا، اتحاد کا، بس یہی جھلک اگر شعاع اس کی باقی جگہوں میں پھیل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ میں یہاں پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن چونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنے کچھ مطالبات کا ذکر کیا تھا، تو وہ میں آپ کو جناب اسپیکر آپ کے توجہ سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام آباد تشریف لائیں اپنے ٹیم کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ میں بیٹھوں گا، اور جو بہت مالی چیلنجز ہیں اس وقت میں بات کر رہا ہوں، اسلام آباد میں IMF کا وفد ہر کتاب دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کامرس کی ہے، چاہے وہ فائنانس کی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے، چاہے وہ پاور سیکٹر کی ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں زندہ رہنا ہے، مگر جس طرح زندہ قومیں رہتی ہیں، حق وہ ہے جس طرح زندہ قومیں رہتی ہیں، بھیک یا کشکول آگے کر کے نہیں۔ 75 سال یہ معاملہ چلتا رہا، کہیں تو آپ اس کی لکیر لگائیں گے، کہیں تو آپ اس کو روکیں گے۔ یہ تب رکے گا کہ پوری قوم ایک فیصلہ کر لے کہ ہم اکٹھے ہو کر ہم اس بھوک، افلاس، اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، پاکستان کے اپنے وسائل پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بیکاری پن اور یہ کشکول کو توڑیں گے۔ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم تقاریر کرتے ہیں اور تقاریر کر کے آدھے گھنٹے بعد بھول جاتے ہیں کہ تقریر میں نے کیا کہا۔ اگر ہم مجھ سمیت، پہلے میں اپنی بات کروں گا، اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ختم ہو جائے، 90% بھی ختم ہو جائے، تو یہ کشتی کنارے لگ جائے گی، اور ضرور لگے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل اسی شعر میں پنہاں ہے۔ وہ میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب اکثر مجھے پیار محبت میں گلا کرتے کہ تم یار نئے شعر بھی سنایا کرو۔ میں کہتا ہوں میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں، تو پرانا شعر جو ہے اگر وہ کام کر جائے تو اسی سے کام چلانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد، کشمیر کی آزادی ضرور حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ جس طرح کشمیریوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو اور طاقت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کشمیر ضرور بنے گا، پاکستان وہ دن آئے گا اور وہ سورج طلوع ہوگا۔